بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں اور بہنوں، بیٹیوں، آج جمادی الاولیٰ کی 25 تاریخ ہے۔ میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی چند آیات پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی اولاد کو فقیری کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی دیتے ہیں۔ ان قتلهم کان خطئا کبیرا، یقیناً ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ بھی ایک گاڑی دروازے کے آگے کھڑی ہے، مہران گاڑی 6583 نمبر ہے، وہ آگے پیچھے کر دیں جس بھائی کی ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، بہت برا راستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ کافر ان نعمتوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت وہ ہے خاندانی نظام۔ یہ والد ہے، یہ اس کی والدہ ہے، یہ اس کے بھائی ہیں، یہ چچا ہے، یہ ماموں ہے، خاندان، اور ایک دوسرے کا پھر وہ خاندان خیال رکھتے ہیں۔ خون انہیں ایک دوسرے کا خیال رکھنے پر مجبور کرتا ہے کیونکہ سب کا خون ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، خصوصاً عرب میں۔ اسلام سے پہلے بھی ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ وصف رکھا ہوا تھا، اور وہ اپنا شجرہ نسب، خاندان کا سلسلہ، وہ یعنی کئی سینکڑوں تک یاد رکھتے تھے۔ انہیں یاد تھا کہ ہم فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اگرچہ اوپر جا کر عرب کے لوگ تقریباً سب کے سب جناب اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتے تھے۔ دوسری اللہ تعالیٰ کی نعمت مسلمانوں پر یہ ہے کہ نکاح کی برکت سے وہ بدکاری سے بچے ہوئے ہیں۔ نکاح کی نعمت نے انہیں بدکاری سے بچا رکھا ہے، اور عورتیں بھی پاک دامن اور مرد بھی پاک دامن۔ اور تیسری نعمت یہ ہے کہ اس کی بدولت مسلمان ملکوں میں کبھی مردوں کی قلت نہیں ہوئی، مردوں کی کبھی قلت ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو نکاح کرتا ہے آدمی، اس کی امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچے عطا کرے گا، گھر کے اندر رونق ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جن ملکوں میں نکاح کی حوصلہ شکنی کی گئی، بدکاری کی حوصلہ افزائی کی گئی، ان ملکوں میں بوڑھے رہ گئے۔ جاپان میں بوڑھوں کی کثرت ہے، جوان وہاں ملتے ہی بہت کم ہیں۔ برطانیہ میں بوڑھوں کی کثرت ہو گئی، وہ جو ان کے ہیں نا اولڈ ہوم بھرے ہوئے ہیں بوڑھوں سے، اور وہاں لیٹے ہوئے اپنی زندگی کے وہ دن پورے کر رہے ہیں۔ کیڑے پڑ گئے ہیں ان کے جسموں میں، کوئی بچہ نہیں ان کا جوان جو ان کی دیکھ بھال کرے، بلکہ جو ہیں بھی 16 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے بچوں کو گھر سے نکال دیا۔ بچوں نے کہا جب ہمیں تمہاری ضرورت تھی تم نے ہمیں نکال دیا، اب تمہیں ہماری ضرورت ہے تو ہم تمہارا خیال کیوں کریں۔ ماشاءاللہ دنیا میں پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے جوانوں کی کثرت ہے الحمدللہ۔ جس دن افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیا ہے، اخبار میں نے پڑھا، اس دن بہت زیادہ ہی افغانیوں نے آپس میں شادیاں کی، بہت زیادہ۔ اوپر سے بمباری ہو رہی ہے، ادھر سے وہ زیادہ سے زیادہ شادیاں کر رہے ہیں۔ کس لیے
کہ جب آدمی شہید ہوں گے تو اللہ کے فضل سے ان کی جگہ لینے والے لوگ بھی موجود ہوں گے۔ کئی لوگ کہتے ہیں دیکھو جی ماشاءاللہ الحمدللہ 18 سال ٹکریں مار مار کر امریکہ ذلیل و خوار ہو کر اب وہاں سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے کے لیے پاکستان کی منتیں کہا، اور افغانی ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ نے ان کو عزت سے نوازا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا سر فخر سے بلند فرمایا ہے۔ کئی کہنے والے کہتے ہیں کہ جی دیکھو کتنا نقصان ہوا، ہزاروں شہید ہو گئے، ہزاروں قتل ہو گئے، عورتیں بچے مرد، ان کے امریکہ کے ہر روز کتنے سالوں سے کتنے آدمی روزانہ خودکشی کرتے ہیں، جو جہاں سے جاتے ہیں یہاں سے واپس جاتے ہیں اکثر پاگل ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کے مریض ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی ان کی موت سے بدتر ہے۔ اور یہاں جو شہید ہوتا ہے وہ اس کے جو پسماندگان ہیں وہ خوش ہوتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے بچے نے، ہمارے بیٹے نے، ہمارے بھائی نے، ہمارے والد نے ایک عظیم مقصد کی خاطر کفار کو یہاں سے نکالنے کے لیے جنت کے حصول کے لیے شہادت حاصل کی ہے۔ بڑا فرق ہے۔ دیکھو جنگ احد ہوئی نا، جنگ احد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم آئے۔ عبداللہ بن قمیہ اس نے پتھر مارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر خود تھا، اس کی کڑیاں ہڈی کے اندر چبھ گئیں اور دانت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹوٹ گیا۔ نکل جاتا تو اتنی تکلیف نہیں تھی، ٹوٹنے سے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو سر کا خون بھی نہیں بہتا تھا، خون رکتا نہیں تھا۔ خیر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا ڈال کر پہاڑ پر چڑھ گئے، اور جب ادھر چڑھنے لگے کفار تو انہوں نے پتھر مار مار کر انہیں پیچھے ہٹا دیا۔ دوسری طرف پہاڑ پر چڑھ گیا ابو سفیان، اس وقت کافر تھا، ان کا سردار تھا۔ اس طرف ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو بکر آپ کے ساتھ ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہے، اور بھی صحابہ کرام ہیں۔ اب ابو سفیان نے جناب آواز لگائی، کہتا ہے آفیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں محمد ہے؟ آپ نے خاموش رہو، چپ رہو۔ کہتا افیکم ابو بکر، تم میں ابو بکر ہے؟ میں چپ رہو۔ کہتا تم میں عمر ہے؟ آپ نے فرمایا چپ رہو۔ کہتا یہ سب مارے گئے۔ پھر عمر سے خاموشی نہ رہ سکی، کہتا اللہ کے دشمن سب زندہ ہیں، تیرا دل جلانے کے لیے، تجھے ذلیل و خوار کرنے کے لیے سب زندہ ہیں۔ کہتا اعلو حبل، اے حبل اونچا ہو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دو اسے۔ ہاں جی کیا جواب دے؟ فرمایا یوں کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ سب سے بلند ہے اور سب سے جلیل ہے۔ حبل بیچارہ کیا ہے؟ پتھر کا بوتا ہے۔ ابو سفیان نے کہا لنا العزا ولا عزا لکم، ہماری دیوی ہے عزا، ہماری تو سیلی سرکار ہے۔ سمجھو کوئی بات، وہ بھی عورتیں جن کو پوجتے تھے نا اللہ کی محبوبائیں بنا کر پوجتے تھے، اور انہوں نے بھی سہیلیاں بنائی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لنا العزا، عزا عزیز کا مؤنث ہے، عزیز اللہ تعالیٰ عزیز، اور عزا اس کی نعوذ باللہ اس کی مؤنث۔ کہتا ہے لنا العزا، ہماری دیوی ہے عزا، ولا عزا لکم، تمہاری عزا ہی کوئی نہیں۔ فرمایا اسے جواب دو۔ کہا جی کیا جواب دیں؟ فرمایا یوں کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مالک تو اللہ ہے، تمہارا تو کوئی مالک ہی کوئی نہیں۔ اب اس نے کہا کہ الحرب سجال، لو بدر کا بدلہ پورا ہو گیا، 70 ہمارے اس دن قتل ہوئے تھے، تمہارے بھی 70 قتل ہو گئے، برابر ہو گئے۔
عمر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمایا نہیں 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 نہیں، ہرگز نہیں، تمہارے مقتول جہنم میں گئے، ہمارے مقتول جنت میں گئے۔ برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ کافر کو جب گولی لگتی ہے نا کشمیر میں، آپ کبھی اس کی ویڈیو دیکھیں، چیختا ہے، چلاتا ہے، تڑپتا ہے۔ شہید کو جب گولی لگتی ہے کبھی واویلا نہیں کرتا، کبھی واویلا نہیں کرتا۔ کہ کسی شہید کی شہادت کے وقت دیکھ لو کہ مسلمان شہادت کے وقت وہ واویلا کرتا ہو یا کوئی بکواس کرتا ہو یا زبان سے کوئی نامناسب الفاظ نکالتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھیجا، ایک چھوٹا سا لشکر تعلیم کے لیے وہ لے گئے۔ انہوں نے بلایا جی آپ تعلیم کے لیے بندے بھیجیں، ہم انہیں وہ ہمیں قرآن سکھائیں۔ دھوکے سے بلا لیا۔ اب وہاں جا کر صحابہ کو معلوم ہوا کہ خطرہ ہے، بھائی یہ دھوکہ معلوم ہوتا ہے۔ ایک ان کے جو امیر صاحب تھے انہوں نے کہا میں پہلے جاتا ہوں، اگر کوئی خطرہ ہوا تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وہ جا کر نہ ان کو دعوت دینے لگ گئے۔ دعوت دی نا، انہوں نے اشارہ کیا ایک بندے کو، اس نے پیچھے سے آ کر نیزہ مارا اور پیچھے سے یعنی پیٹھ سے وہ لگا اور سینے کے آر پار ہو گیا۔ خون کا فوارہ جو نکلا نا، دو کام اس اللہ کے بندے نے کیے۔ ایک تو اس خون کو اس طرح اپنے بک میں لے کر اس نے اپنے منہ پر ڈال دیا، اور دوسرا اس نے کہا فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہوں۔ یہ کافروں کو یہ نعمت کہیں میسر ہے؟ کافروں کو یہ نعمت میسر نہیں ہے۔ ہم پر انہیں حسد ہی حسد ہے، حسد ہی حسد ہے۔ ہماری پاک دامنی پر بھی حسد ہے، ہمارے جو کثرت عدد الحمدللہ ہے اس پر بھی انہیں حسد ہے۔ اس لیے وہ اس کو ختم کرنے کے لیے ہر قسم کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ جو لوگ برسر اقتدار آتے ہیں ان کو طمع دلا کر، وہ بھی سود پر ان سے حرام کھانے کے لیے اور ملک میں حرام کو رواج دینے کے لیے کفار سے سود پر وہ رقبے لیتے رہتے ہیں۔ پورے ملک کو گروی بنا دیا، اور روزانہ کتنے ارب روپے تو ہمارا سود کا جاتا ہے۔ سود کی قسطیں دینے کے لیے پھر مزید وہ جناب اور سود پر رقم لیتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بات نہیں، بڑھتے بھی چلو کٹتے بھی چلو، بازو بھی بہت ہیں سر بھی بہت، بڑھتے ہی چلو کہ اب ڈیرے منزل ہی پہ ڈالے جائیں گے۔ اللہ کے فضل سے یہ عددی کثرت جو ہے کفار نے، کئی ان کے امریکہ کے لوگوں نے، برطانیہ کے لوگوں نے، روس کے لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے ایٹم بم یا مسلمانوں کا کوئی ایٹم بم اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا ان کی آبادی کا بم خطرہ ہے۔ آبادی کا بم خطرہ ہے۔ اب دیکھو ان لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہر جگہ مسلمان پہنچ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہر ملک میں جہاں چلے جاؤ تمہیں مسلمان ملے گا، تو کیونکہ ان کے پاس جوان نہیں ہے، کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو یہ نعمت اب ختم کرنے کے لیے کفار کے کہنے پر یہاں کا جو برسر اقتدار طبقہ ہے، آج سے نہیں، ایوب خان صاحب سے لے کر یہ مصیبت چلی آئی ہے کہ حکمرانوں کی کوشش یہ ہے کہ بچے پیدا نہ ہوں۔ اس کے لیے کئی طریقے، وہ ایک تھوڑا اختیار کرتے ہیں کفار، اس کے لیے وہ زنا کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بدکاری کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اب قریب ترین جو کام کیا پرویز مشرف صاحب نے، پہلے کوئی اگر بدکاری کرتا تھا پولیس بھی روک لیتی تھی، اس نے قانون بنایا بھی پولیس نہیں روک سکتی، کوئی اگر گندا کام کر رہا ہے پولیس کو کیا دخل ہے اس میں، یہ قابل دست اندازی نہیں۔ اور ہر دفتر میں 30% عورتیں اسمبلی میں ٹھوس دی کہ 30% جو ہے نا وہ اسمبلی میں عورتیں ہوں گی، کچھ جو کھڑی ہوں گی انتخاب کے لیے اور کچھ ویسے ان کو نامزد کر کے اس کے اندر شامل کر دیا۔ اب جس دفتر میں جاؤ، آپ جاؤ نا شناختی کارڈ بنائیں، وہاں بھی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، پاسپورٹ بنوانے کے لیے جو وہاں بھی عورتیں بیٹھی ہیں، جس دفتر میں جاؤ وہ عورتیں بیٹھی ہیں، عورتیں اور مرد کٹھے بیٹھے ہیں۔ اور یہ جو اب شہباز صاحب تھے انہوں نے
وہاں سے کئی سالوں سے انگلینڈ سے ایک آدمی اس کے پاس آ کر بیٹھا ہوا تھا تعلیم کے لیے کئی ارب روپے، اس لیے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں اس طرح سے تعلیم دو۔ سکولوں کے اندر انہوں نے جناب لڑکے لڑکیوں کی کٹھی تعلیم، یونیورسٹی میں تو پہلے ہی ان ظالموں نے یہ کیا ہوا تھا، اب جناب میٹرک کے لڑکے بھی، مڈل کے لڑکے بھی اور ایف اے کے لڑکے بھی، لڑکے لڑکیاں کٹھے، لڑکوں کو پڑھانے والی لڑکیاں، لڑکیوں کو پڑھانے والے لڑکے۔ بدکاری اور جو بدبو ہے بے حیائی کی، اس کو ختم کرنے کے لیے ان بدبختوں نے یہ سلسلہ جاری کر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، جاہلیت میں بھی یہ سلسلہ تھا۔ اس کے لیے بہت بڑا جو جواز پیش کرتے وہ یہ کہ بھائی جو آبادی ہے وہ بے حساب بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے پاس انہیں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں جو ہم اس کو دے سکیں۔ لو یہ ہے ان کے پاس بہت بڑی اس کی وجہ کہ ہمارے پاس بھائی اتنا سامان نہیں ہے، اتنی چیزیں نہیں ہیں، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اتنا اناج نہیں ہے، اتنی بجلی ہمارے پاس نہیں ہے، اس آبادی کو روکو۔ ہمارے پاس دیکھو، ہمارے پاس کیا مطلب کہ تم لوگوں کو تم کھانا دے رہے ہو۔ انا للہ۔ دیکھو اقبال نے کیا خوبصورت بات کی، کہتا ہے مانگنے والا گدھا ہے صدقہ مانگے یا خراج۔ جو مانگ کر لوگوں سے لیتا ہے نا وہ تو گدھا ہے، فقیر ہے، خواہ وہ فقیر مانگے خواہ حکومت وہ ٹیکس مانگے۔ تمہارے جو جسم میں خون حرکت کر رہا ہے، لالی جو تمہارے خون کی، جو شرابیں پیتے ہو اور حرام کھاتے ہو، وہ سب ان غریبوں کے ٹیکس سے کھاتے ہو۔ کہنے والا کہے گا جی وہ ٹیکس تو امیر دیتے ہیں، امیروں کو تو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا، وہ جو چیز بناتے ہیں ان کی فیکٹریوں میں بنتی ہے، جو ہی اس پر ٹیکس لگتا ہے وہ اتنی قیمت ٹیکس کے برابر وہ چیز کی بڑھا دیتے ہیں، وہ ہماری جیبوں سے ہی سب کچھ نکلتا ہے۔ تمہارا یہ کہنا کہ ہمارے پاس کھانے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تم نے ہمیں کیا دینا ہے؟ تم تو جو کچھ لیتے، تمہاری یہ ساری رونق جو ہے اور عیاشی ہے ان غریبوں کی بدولت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق۔ معلوم ہے عرب کے لوگ بھی جو بچوں کو قتل کرتے تھے وہ فقیری کے ڈر سے قتل کرتے تھے۔ تو یہاں ایک تو یہ فقیری کا ڈر ہے، لیکن بہت زیادہ جو ہے نا وہ بدکاری پھیلانے کی نیت ہے۔ اس لیے آیتوں میں تعلق بھی ہوتا ہے نا، اس کو ذرا غور سے کریں تو بڑا لطف آتا ہے۔ فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنے اولاد کو، بچوں کو فقیری کے ڈر سے قتل مت کرو۔ نحن نرزقہم وإیاکم، ہم انہیں بھی رزق دیں گے، تمہیں بھی دیتے ہیں۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، ان کا قتل بہت بڑی خطا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا ولا تقربوا الزنا۔ معلوم ہوا کہ یہ بچوں سے جو فرار ہے نا، یہ بدکاری اس کا سبب ہے۔ انسان بدکاری کر کے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے بچوں کو قتل کر کے آزاد رہ کر پھر جانوروں کی طرح وہ اپنی ہوس پوری کرتا پھرتا ہے۔ فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، انہ کان فاحشۃ، بہت بڑی یہ بے حیائی ہے، وساء سبیلا، رستہ بہت برا ہے۔ رستہ کس طرح برا ہے؟ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا جی مجھے اجازت دیجیے میں زنا کر لیا کروں۔ صحابہ وہ بہت غصہ ہے۔ آپ نے ٹھنڈے آرام سے کہا یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری امی سے کوئی زنا کرے تو برداشت کرو گے؟ کہتا نہیں نہیں۔ کہا تمہاری بہن سے کوئی کرے تو برداشت کرو گے؟ کہا نہیں۔ تمہاری بیوی سے کرے؟ کہتا نہیں۔ تمہاری بیٹی سے کرے؟ کہا نہیں۔ اور میں اسی طرح لوگ بھی نہیں پسند کرتے کہ کوئی ان کی ماں سے یا ان کی بہن سے یا ان کی بیٹی سے یا ان کی بیوی سے بدکاری کرے۔
ساء سبیلا کا مطلب یہ راستہ برا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کسی کے گھر کی جو عزت و آبرو برباد کرو گے تو یہی راستہ تمہارے گھر کی طرف بھی کھل جائے گا اور اسی طرح سے تمہاری آبرو بھی برباد ہو جائے گی۔ اور یہ ساتھ پہلے اللہ نے بچوں کو قتل کرنے کا مسئلہ بیان کیا، ساتھ ہی زنا کا مسئلہ بیان کیا، کیونکہ جو بدکار بندہ ہے نا وہ اس قسم کا کام اکثر طور پر کرتا ہے، جو بدکار نہیں وہ خوشی سے الحمدللہ بچے ہیں ان کی وہ حفاظت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا، بلکہ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں، آپ سنتے رہتے ماشاءاللہ ہر سال معراج کا واقعہ بیان ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چھٹے آسمان پر گئے تو آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ کو بتایا گیا کہ یہ موسیٰ ہیں، آپ نے سلام کہا، انہیں سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، صالح نبی اور صالح بھائی کو خوش آمدید ہو۔ خیر جب وہاں سے آپ روانہ ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے۔ اللہ اکبر، پوچھا گیا ان سے کہ بھائی آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ لڑکا غلام، کیونکہ 63 سال کی عمر میں تو فوت ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی عمر تک تو بندہ قوی ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے ماشاءاللہ، تو لڑکا کہا نا، اس کو پہلی امتوں کی عمریں بھی کافی تھی، تو یہ لڑکا میرے بعد آیا، لیکن اس کی امت میں سے میری امت کی بنسبت زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ حسد نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کا، ہم پر حسد نہیں ہے۔ نبی کا دل تو شیشہ آئینہ ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہاں بھائی گئے تھے، بلایا تھا رب تعالیٰ نے، تو آخر پھر کچھ عطا بھی کیا ہے تو بتاؤ؟ کہا 50 نمازیں دن رات میں عطا کی ہیں۔ کہنے لگے میں نے بنی اسرائیل کا بہت تجربہ کیا ہے، آپ کی امت یہ نہیں کر سکے گی، جائیں اور درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ کم کر دیں۔ 5 نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، درخواست کی 5 نمازیں معاف ہو گئی۔ پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کا احسان دیکھو ہم پر کتنا ہے، کس قدر ہمارا ہمدرد نبی ہے، تو کتنے چکر لگے، 5 نمازیں معاف ہوتی رہی، آخر میں 5 رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ اتنی بھی نہیں پڑھ سکیں گے، واپس جاؤ۔ مگر اب واپس جانے کا مطلب یہ تھا کہ 5 معاف ہوئی ہیں تو ہم یہ 5 جو رہ گئی یہ بھی نہیں ہمیں چاہیے، یہی مطلب تھا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مجھے حیا آتی، مجھے شرم آتی، میں نہیں جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ بس میری بات پکی ہوگی، 5 نمازیں ہیں، ثواب تمہیں 50 کا دوں گا، 5 پڑھتے رہو، ثواب تمہیں 50 کا دوں گا۔ بہرحال میں نے یہ پوری حدیث بیان کر دی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امت کی کثرت پر فخر کریں گے، کثرت پر، کہ میری امت زیادہ اور جنت میں زیادہ جائے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزوج الولود الودود فانی مکاثر بکم الامم، ایسی عورتوں میں، ایسے خاندانوں میں مراد ہے نکاح کرو جہاں بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ الولودہ بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، اور جو عورتیں جن قبیلوں کی، جن خاندانوں کی خاوند سے بہت محبت کرتی ہیں نا، ان خاندانوں میں نکاح کرو۔ اور ایسے خاندان جن کی عورتیں خاوند کو کوئی سمجھتی نہیں، کو اپنے یار دلدار بنائے رکھتی ہیں، لعنت کرو ایسی عورتوں کو، کیا ضرورت ہے ان سے نکاح کرنے کی؟ ایسی عورتوں سے نکاح کرو۔ الولودہ الودودہ، خاوند سے ہی ان کی محبت ہو اور بہت محبت ہو، اور ولود ہو، کثرت سے بچے اس کے ہاں پیدا ہو۔ یہ ڈاکٹروں نے بھی سلسلہ وہ کافروں کا ایجاد کر رکھا نا، بچہ آرام سے پیدا ہو بھی سکتا ہے بغیر آپریشن کے، آپریشن زبردستی کر دیتے، اتنا ڈراتی ہیں وہ عورتیں اور ڈاکٹر، بس فوری طور پر آپریشن ہو جائے تو ورنہ بچے کے مرنے کا خطرہ ہے۔ پہلے بھی بچے پیدا ہوتے رہے ہیں، ہاں جی،
لیکن وہ ڈراتے اس قدر ہیں تاکہ 3 بچے 4 بچے اس سے زیادہ بچے پیدا نہ ہو سکے. یہ بھی کیونکہ اچھا کئی پوچھتے ہیں، وہ ہماری ایک عزیزہ تھی، وہ گئی تو پوچھا ایک نے کتنے بچے، اس نے کہا 7 بچے. تو اتنے بچے بس کر. اس نے کہا آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کو کیا، ان ڈاکٹروں کو جو ہے نا لیڈی ڈاکٹر، ان کو خواہ مخواہ کی تکلیف تو کافروں کو ہونی چاہیے ہمارے بچوں کی، لیکن یہ ان کے ایجنٹ بند کرنا، ہر طریقے سے بچوں کو ختم کرنے کی، کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر ایک محکمہ مکمل بنایا ہوا جو لوگوں کو بدکاری کی ترغیب دیتا ہے. اور جتنی لعنتی عورتیں ہیں نا، انگریزوں کفار کی تعلیم پڑھی ہوئی، وہ ان کے ذہن میں انہوں نے بٹھا دیا کہ چھوٹی عمر کی جو شادی ہے نا، یہ اس وجہ سے بچے مرتے ہیں، اس وجہ سے بچے مرتے ہیں، بچے کمزور پیدا ہوتے ہیں. اتنی بڑی جہالت ہے، اتنی بڑی جہالت ہے. آپ نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہے؟ عمر بن عاص کا کون تھے؟ فاتح مصر تھے. 11 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 12ویں سال میں اللہ نے بیٹا دے دیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. سمجھے؟ 12ویں سال بیٹا پیدا. ان کافروں کہاں بھی ہو رہے ہیں. میں نے خود اخبار میں پڑھا، انگلینڈ میں یا امریکہ میں 6 سال کی لڑکی سکول میں پڑھتی تھی اور لڑکے اکٹھے، حاملہ ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا. اب سارا ملک اس کو تحفے پیش کر رہا ہے، بدکاری کی وجہ سے تحفے پیش کر رہا ہے. شادی کر لے تو کوئی گناہ ہے؟ اس کو تحفے پیش کر رہے ہیں کہ 6 سال کی عمر کی لڑکی کو بچہ ہو گیا. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے نکاح کیا. کتنی عمر تھی؟ 6 سال. لیکن رخصتی کتنی عمر میں ہوئی؟ 9 سال. کس لیے؟ اس لیے کہ امت کی رہنمائی کے لیے ایک ایسی خاتون کی ضرورت تھی جس کی مکمل تربیت نبوت کے پاس ہوئی ہو. کوئی اور کسی سے اس نے کوئی سبق سیکھا ہی نہ ہو. کسی اور سے عائشہ ام المومنین ہماری ماں نے کوئی سبق سیکھا ہی نہیں. 9 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. صحابی کہتے ہیں جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی اور ہم جا کر حضرت عائشہ سے پوچھتے، ہمیں وہاں سے تشفی دینے والا جواب ملتا تھا. تشفی ہر مشکل مسئلے. اتنی فصیح و بلیغ اور اتنا علم قرآن مجید کا بھی، حدیث رسول کا بھی. اور وہ کہتے ہیں ان کے بھانجے، میں نے کہا امی یہ بتاؤ کہ قرآن تو آپ کو یاد ہے، ٹھیک ہے، حدیث بھی بہت آپ کو یاد ہے، آپ کی زندگی رسول اللہ کے ساتھ گزری صلی اللہ علیہ وسلم، اشعار بھی عرب کے ان کو بہت یاد تھے، تو یہ نسخے کہاں سے آپ کے پاس آ گئے؟ نسخے بہت تھے ہماری ماں کے پاس. کہ بات یہ ہے کہ آخر عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیمار رہتے تھے، اتنے یعنی جنگوں میں جاتے تھے. جنگیں اس وقت یہ تو نہیں تھے بٹن دبایا، وہ تو مطلب تیر تلوار کی لڑائی تھی، کشتی کی لڑائی تھی. تو اور گھوڑوں اونٹوں پر سفر ہوتے تھے، پیدل سے سفر ہوتے تھے. یہ راحت اور آرام والا تو مسئلہ ہی نہیں تھا. اور عمر کے ساتھ ساتھ کچھ بندے کو بیماریاں ویسے بھی لگتی ہیں. تو جو بھی وفد آتا نا، وہ پھر ان کے حکیم کوئی نہ کوئی نسخہ بتاتے، میں وہ بناتی رہتی تھی. وہ نسخے مجھے یاد ہو گئے. اللہ نے مجھے حکمت کا علم بھی عطا کر دیا. اس وقت بہرحال میں یہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ لو. پھر امیر المومنین عمر بن خطاب، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے تقریباً 60 برس کے قریب ان کی عمر تھی. انہوں نے کہا یہ آپ کی بیٹی جو فاطمہ کے وطن سے ہے، فاطمہ کے وطن سے رضی اللہ عنہ، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے. میں چاہتا ہوں خاندان نبوت سے میرا تعلق قائم ہو جائے. تو اس کا رشتہ دے دو. تو حضرت علی نے رشتہ دے دیا، نکاح ہو گیا. اب مسلمانوں بھی کیا ایسے کم عقل ہیں، انہوں نے دشمنی باندھ رکھی حضرت عمر سے.
اس سوال کا جواب ان کے پاس ہے ہی نہیں کہ اگر علی عمر کا دشمن تھا تو بیٹی کا رشتہ کیوں دیا؟ اگر وہ کافر سمجھتا تھا حضرت عمر کو، جس طرح تم کہتے ہو کہ بھئی سبحان اللہ کہنے سے بھی زیادہ ثواب کا کام ہے لعنت بر ابو بکر تے لعنت بر عمر، سب سے بڑا ثواب یہ ہے، تو اس عمر کو رشتہ کیوں دیا علی رضی اللہ عنہ؟ اس کا جواب پھر عجیب و غریب کہتے ہیں، بات دراصل یہ تھی کہ علی نے نا ایک جننی کو حکم دیا، وہ لڑکی کی شکل بن کر عمر کے نکاح میں چلی گئی. تھوڑی عمر تھی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ. تو اسلام میں تو بھائی جب بچہ بالغ ہو جائے اس کا نکاح کرو. ہے تو بڑی ایک ہنسی کی بات، میرا ایک بچہ اپنی ماں کے پاس گیا، کہتا امی میرا نکاح کر دو ورنہ میرا سارا گناہ آپ کے ساتھ پڑ. اس نے مجھے کہا، ہم نے اسی وقت ہی تھوڑے دنوں میں رشتہ تلاش کر اس کا نکاح کر دیا ماشاءاللہ. اچھا، کہنے کا مطلب یہ وہ لڑکا سچا تھا نا، بات اس نے صحیح کی. کئی یہاں نکاح میں نے پڑھے ہیں 45 سال کا 40 سال کا. میں نے کہا آپ کا پہلا نکاح کہ دوسرا؟ کہتے نہیں پہلا ہے. وہ نا اپنا جو ہے نا مالی معاملات سیدھے کرتے کرتے نکاح کی عمر سے ہی پار ہو جاتے، لڑکیاں بھی پار ہو جاتی. اب ایک خبیث عورت نے اور اس کے ساتھ والیوں نے یہ پاس کروا لیا سینٹ سے اور اسمبلی میں اب جا رہا ہے کہ 18 سال سے پہلے کسی لڑکی کی شادی قانوناً جرم ہے پاکستان میں. یہ جو قانون ہے نا، اس قسم کے امریکہ میں بھی بنے تھے. انہوں کہتے جی اس سے پہلے نا لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں، مچور ہو جاتے ہیں. مچور کا مطلب کیا کہ منہ کالا کر لیتے ہیں. لڑکے بھی منہ کالا کرتے ہیں، لڑکیاں بھی منہ کالا کرتی ہیں بدکاری کر کے. پھر جب ان کے ہاتھ بھی اس کے کچھ پلے نہیں رہ جاتا پھر کئی نکاح کر لیتے ہیں. 1-2 بچے چلو کافی ہے. اللہ اکبر. یہ صورتحال ہے. یعنی حکومت نہ کمر کس کر یہ مدینے کی ریاست بن رہی ہے. یہ کس قسم کی؟ ہمارا جو جج فارغ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح کے اس نے کام کیا اللہ اس کو بدلہ دے. سمجھنے کی اللہ توفیق ویسے عطا کرے، کیونکہ زندہ ہے. ہم تو ہر مسلمان کی خیر خواہی کرتے ہیں. اس نے آخری جو اپنی تمنا ظاہر کی وہ یہ، ایک تو ڈیم بنانا چاہیے، یہ تو اچھی بات. ایک یہ کہ آبادی کو روکنا چاہیے. اللہ کے بندے، بلوچستان اتنا بڑا، اتنی جگہ پڑی ہوئی ہے. آپ صرف اجازت دے دیں پنجاب کے لوگوں کو، ان کی حفاظت کریں، ان کو دے دیں، آباد کر دیں گے سارا کا سارا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم. لیکن ہم اندازے کے مطابق تھوڑا تھوڑا جتنی ضرورت ہوتی اتنا نازل کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے پہلے 1 ایکڑ میں سے 10 من 20 من یہ نکلتا، اب 60 من نکل رہا ہے، 80 من 100 من نکل رہا ہے. اچھا، پہلے وہ مرغی ایک آدھ ہوتی تھی، اب جناب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مرغیاں ہیں. پہلے میں خود جو شہر قریب تھا وہاں پیدل جاتے تھے، پیدل آتے تھے یا سائیکل پر جاتے تھے. اب رکشے کے موٹر سائیکل گاڑی کے سوا کوئی چلتا ہی نہیں. کپڑے پہلے سے بہتر ہی بہتر ہے، ہر چیز میں بہتری. یہ گوبر کے وہ تھاپتے تھے، کیا کہتے اس کو، پاتھیاں تھاپیاں کہہ لو، اس کو جلاتے تھے یا لکڑیاں کہیں سے لا کر جلاتے تھے. اب جناب گیس ہے، ماشاءاللہ گیس ہے، گیس کے ہیٹر چل رہے. ہر چیز یہ اللہ تعالیٰ نے خزانے کھول. یہ کہتے نہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں. کھانے کے لیے کیسے نہیں؟ ابھی تک یہ ہے کہ پاکستان اور پنجاب میں وہ طریقے زراعت کے اختیار نہیں کیے گئے جو ترقی یافتہ ملکوں میں ہیں. 3 گنا 4 گنا جو اب ہو رہی ہے نا جتنی پیداوار، اس سے 4 گنا پیداوار ہو رہی ہے دوسرے ملکوں میں. تو بجائے اس کے کہ جو تمہاری ذمہ داری اسے ادا کرو. اچھا، لوگوں کو تو مہنگائی کی پڑی ہوئی ہے
اور تم اپنا سود دینے کے لیے کبھی کہیں سے مانگتے ہو کبھی کہیں سے مانگتے ہو. پچھلے مہربان وہ کر گئے ہیں جو کچھ. آپ جب جائیں گے تو آنے والے کہیں گے انہوں نے سب کچھ کیا ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا بھی سوچو نا. اس کام سے کہ 18 سال سے پہلے نکاح نہ کرو. اس کا نتیجہ یہ ہوا ان ملکوں میں نکاح تو ہمیں کیا مصیبت پڑی نکاح کرنے کی, ہم کرتے ہی نہیں. سب کے سامنے مرد عورت کٹھے رہے ہیں, بچے پیدا کر رہے ہیں, ان کی رجسٹریشن بھی ہو رہی ہے. نہ کرو رجسٹریشن. میں نے دوسری شادی کی نا, وہ تو یہ کہنے لگے وہ یونین کونسل سے اجازت, اس نے ادھر ادھر کی. ایک نے مجھے کہا کہ ہمیں کیا ضرورت رجسٹریشن کی, ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم نے نکاح کر لیا, اللہ نے 4 بیٹے دے دیے ماشاءاللہ, پکی رجسٹریشن ہو گئی. تو میرے بھائیو یہ کافر لوگ اور کافروں کے ایجنٹ یہاں پر ان سے ان شرطوں پر قرض لیتے. IMF کوئی ایسے نہیں دے دیتی. وہ کہتی ہے اتنے ٹیکس لگاؤ, اتنا ان کے دین کو برباد کرو, اپنے سکولوں میں یہ اس قسم کی چیزیں چلاؤ نہ. اور یہ اس میں نہ پچھلے حکمران کو کم تھے نہ یہ کم ہیں. وہی چہرے بدل بدل کر آ رہے ہیں. کچھ سوچنا چاہیے جناب ہمارے وزیر اعظم کو کہ وہ کس طرح مسلمانوں کے دلوں میں اپنی نفرت ان چند لوگوں کی وجہ سے وہ پیدا کر رہے ہیں جو دین سے بیزار ہیں. اور اگر آپ کے دل میں دین کا کچھ درد ہے تو لوگوں کو نکاح کے لیے ان کی مدد کرو. لڑکیوں کے نکاح کے لیے مدد کرو, لڑکوں کے نکاح کے لیے مدد کرو.